کا خاص الخاص عمل اور جنات کو اثرات کو ختم کرنے کا مجرب اور چیلنج کے ساتھ صرف اور صرف سورۃ الکہف کی برکات سے چیلنج کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں کہ مکمل طور پر خاتمہ بھی ہوگا اور حاضری بھی ہوگی۔ میں سب سے زیادہ اپنی ویڈیو کے ذریعے اپنے ناظرین کو نصیحت کیوں کرتا ہوں؟ اس کی ایک نہیں، دو نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں وجوہات ہیں، اور اس نصیحت کے اندر آپ کی بھلائی ہے، اس نصیحت کے اندر آپ کی کامیابی کا راز ہے جو چھپا ہوا ہے، اس نصیحت کے اندر آپ کے ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے، آپ کو پختہ مزاج بنانے کے لیے، اپنے پاؤں کے اوپر کھڑا کرنے کے لیے میں سب سے زیادہ نصیحت جو ہے اپنے ناظرین کو کرتا ہوں۔ اور جس نے نصیحت کو حاصل کر کے یقین کامل کے ساتھ، پختہ ایمان کے ساتھ، اللہ پر یقین رکھ کے، بھروسہ رکھ کے، کامل یقین کے ساتھ اس نے کوئی عمل کیا ہے تو رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اللہ نے ان کو سرخرو بھی فرمایا ہے، اور اس مقصد کے اندر وہ ہمیشہ کامیابی بھی ان کا مقدر بنی ہے۔ لیکن جو ڈاماڈول ہوتے ہیں، جو کمزور مزاجی کے ساتھ سوچ و بچار کر کے کبھی کبھار یہ کہتے ہیں نہ جانے فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا، اس کے اندر طاقت ہے یا نہیں ہے، اس کے اندر برکات ہے یا نہیں ہے، جو کشمکش کے اندر رہتے ہیں وہ کبھی کامیابی نہیں سمیٹتے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں، ہزاروں لوگ اس وقت میں ایک ایک کا نام لوں تو یقیناً یہ 6 گھنٹوں کی ویڈیو ہو سکتی ہے۔ اتنے ہزاروں کی تعداد کے اندر، لاکھوں کی تعداد کے اندر لوگ ہیں جنہوں نے کامل یقین کے ساتھ عمل کو سمجھا اور کامل یقین کے ساتھ عمل کو ترتیب کے ساتھ کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عمل کی برکات بھی ان کو عطا فرمائی اور ان کو اس مقصد کے اندر کامیابی اور کامرانی بھی عطا فرمائی۔ ایک ایسا شخص ہے، اس کی بیوی ہسپتال کے اندر تھی، اس نے مجھے کال کی کینیڈا سے۔ اس نے کہا حضرت صاحب معاملہ یہ ہے کہ میری بیوی کو کم از کم اتنا عرصہ ہو چکا ہے، ہسپتالوں کا چکر لگا لگا کر میں تھک چکا ہوں، جتنی میں کمائی کرتا ہوں ساری کی ساری ان کے اوپر خرچ ہو جاتی ہے، لیکن کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کو بیماری کیا ہے۔ ٹیسٹ کرواتی ہیں، ٹیسٹ کے اندر کوئی پرابلم نظر نہیں آتی، ایکو کرائی، الٹرا ساؤنڈ کرائی، اور نہ کوئی دماغ کے اندر مسئلہ ہے، نہ باڈی کے کسی حصے کے اندر مسئلہ ہے، جگر بھی ٹھیک ہے، معدہ بھی ٹھیک ہے، اور دل کی دھڑکن بھی ٹھیک ہے، معاملات سارے ٹھیک ہیں، اس کے باوجود اس کی آنکھ نہیں کھلتی، وہ بے ہوشی کے عالم کے اندر رہتی ہے، آکسیجن کے اوپر رہتی ہے۔ معاملہ کیا ہے؟ میں نے اس کی تشخیص کرنے کے بعد اس کو بتایا کہ اس کے اوپر مسئلہ ڈاکٹروں والا نہیں ہے، اس کو روحانی مسئلہ ہے، اس روحانی پرابلم کے اندر یہ مبتلا ہے، روحانی مسئلے کے اندر یہ شکار ہو چکی ہے، اور اس وقت اس کی کنڈیشن یہ ہے کہ سر سے لے کر پاؤں تک مکمل جسم جو ہے روحانی مسئلے کے اندر مبتلا ہے، جکڑا ہوا اس کا جسم ہے۔ اس نے کہا پھر میں نے کہا اب جہاں یہ ہے اس کو رہنے دے۔ میں نے اس کو آپ تھوڑا سا عمل دیا، میں نے کہا ہر 15 منٹ بعد کسی طریقے سے اس کو پانی پلائے، یہ عمل کر کے۔ لیکن وہ کتنے عرصے دراز سے، سالہ ہا سالوں سے وہ پریشانی کے اندر مبتلا تھا، بچے بھی کنفیوژن کا شکار، بچے بھی پریشان، نہ رات کو روٹی کھاتے ہیں، نہ دن کو چین ہے، نہ رات کو سکون ہے، رو رو کر برا حال تھا۔ کہنے لگا علامہ صاحب کوئی ایسا کوئی معاملہ بتائے۔ میں نے اس کو تھوڑا سا عمل دیا، عمل کرنے کے بعد پہلے میں نے اس کو نصیحت کی، میں نے کہا نصیحت یہ ہے کہ اگر آپ عمل کو سمجھیں گے، سمجھنے کے بعد پھر یقین کامل رکھ کر، پختہ مزاج رکھ کر اس عمل کو کریں گے تو اس کے اندر اللہ آپ کے لیے شفا پیدا فرما دے گا۔ اس نے یقین کامل کے ساتھ کیا۔ اس نے شام کو مجھے کال کی، انہوں نے کہا علامہ صاحب اس کی آنکھ نہیں کھلتی تھی، اب اس نے آنکھ تو کھولی ہے لیکن تھوڑی کنڈیشن اس کی پہلے سے کم از کم 100 میں سے 30% بہتر ہے۔ میں نے کہا اسی ترتیب کے ساتھ اس کو شام تک جاری رکھیں، ہر 15 منٹ بعد 1 قطرہ 2 قطرے اس کو پانی ضرور پلائیں۔
پانی پلاتا رہا، شام تک وہ اس کی طبیعت بحال ہو گئی۔ اب اس کو آکسیجن کی ضرورت نہیں پڑی، آکسیجن بھی اتار دی گئی، لیکن اب وہ کہنے لگے ہم کیا کریں؟ میں نے کہا یہاں سے چھٹی لے کر گھر چلے جائیں۔ گھر چلے گئے، میں نے ان کو عمل دیا، پھر یقین کامل کے ساتھ انہوں نے 11 دن عمل جاری رکھا۔ اس وقت وہی عورت جو 16 سال سے جکڑی ہوئی تھی، آفس کے اندر یا اپنے کاروباری معاملات کے اندر بھی نہیں پہنچ سکتی تھی، اس کا اپنا ذاتی کوئی کاروبار تھا، کوئی اس نے آفس بنا رکھا تھا، کوئی کاروبار کرتی تھی، لیکن الحمدللہ اس وقت وہ ہمیں دعائیں دے رہی ہیں، اس قدر ان کے بچے دعائیں دے رہی ہیں، ان کا خاوند مجھے دعائیں دیتا ہے، ان کا خاندان مجھے دعائیں دے رہا ہے۔ لیکن کہنے کا مقصد ناظرین محترم یہ ہے کہ یقین پختہ کریں۔ جب یقین پختہ ہوگا، جس مقصد کے لیے آپ کریں گے اس کو میں آپ کو کامیابی نصیب ہوگی۔ تو ویسے بھی حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ جو سورۃ الکہف کو صرف جمعہ والے دن پڑھتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اس کے سارے گناہوں کو نیکیوں کے اندر تبدیل فرما دیتا ہے۔ دوسری روایات یہ ہے کہ جمعہ والے دن سورۃ الکہف پڑھتا ہے، پورا ہفتہ وہ بندہ یا عورت اللہ کی امان میں رہتی ہے، اللہ کی حفظ و امان میں رہتی ہے، فرشتے اس کے اوپر مقرب ہو جاتے ہیں، ڈیوٹی لگ جاتی ہے، فرشتے اس کا تحفظ اور حفاظت کے اندر، کوئی شیطانی چیز اس کے قریب نہیں آتی، کوئی بھی چیز اس کے قریب نہیں آئے گی، بیماری اس کے قریب نہیں آئے گی، تکلیف اس کے قریب نہیں آئے گی، نہ کوئی شیطانی وسوسوں کے اندر وہ بندہ یا عورت مبتلا ہوگی۔ اس قدر سورۃ الکہف کی برکات ہے۔ ہاں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ حاضری بھی ہو اور اس کا توڑ بھی ملے، تو جس مریض کے اوپر حاضری ہوتی ہے، جس مریض کے اوپر سائے کے علامات ظاہر ہو رہی ہیں، تو آپ اس کے سامنے صرف اس کو 11 مرتبہ سورۃ الکہف پڑھیں۔ سورۃ الکہف پڑھنے کے بعد، ایک مرتبہ پڑھنے کے بعد اپنے جسم کے اوپر پھونک مار رہے ہیں، یہ آپ کا حصار ہوگا۔ سورۃ الکہف حصار کے لیے کمال اور مجرب اور طاقتور عمل ہے۔ جو بندہ ایک مرتبہ پڑھ کر حصار کر لیتا ہے، صبح سے لے کر شام تک کوئی بھی شیطانی چیزیں اس کے قریب نہیں آ سکتی۔ اگر وہ شیطانی چیزوں کے اندر مبتلا تھا یا تھی، تو وہ بھی اس کی شیطانی چیزیں ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ کر بھاگ جاتی ہیں، اس بندہ مومن کے قریب نہیں آتی۔ لیکن دوسری حدیث مبارکہ بھی یہاں سنیں، یقین اس قدر کامل ہونا چاہیے۔ حضرت دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں آئے، آ کر عرض کی یا رسول اللہ مہربانی فرمائیں، مجھے رات کو نیند نہیں آتی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا اور فرمایا دجانہ تیرے گھر کے اندر تو سایہ ہے، کہا کبھی جلنے کی آواز آتی ہے، کبھی دھوئیں کی سمیل آتی ہے، کبھی بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے، ساری رات چین نہیں، مجھے بھی نہیں اور میرے گھر والوں کو بھی چین نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دجانہ تیرے گھر کے اندر شیطانی قوتیں بسیرا کر چکی ہیں، جس کی وجہ سے طرح طرح کی تکلیفوں کے اندر تمہیں وہ مبتلا کرتی رہتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ کو بلا کر فرمایا یہ فلاں چیز لکھ کر نقش بنا کر اس دجانہ کو دے دو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرماتے گئے، حضرت علی المرتضیٰ لکھتے گئے، لکھنے کے بعد حضور نے اس کو پڑھنے کے بعد حضور نے خود فولڈ کر کے وہ نقش حضرت دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا۔ اب حضرت دجانہ کیا کہتے ہیں جس وقت میں نے نقش پہنا گھر کے اندر داخل ہوا تو مجھے سکون ملا اور اس قدر چین ملا جو نہ دن کو چین تھا نہ رات کو چین تھا۔ گھر کے اندر شیطانی قوتیں داخل ہو چکی تھی، حضور کے دیے ہوئے نقش کی برکت یہ تھی کہ جیسے ہی میں گھر کے اندر داخل ہوا تو آگے پیچھے دائیں بائیں چاروں کونوں سے آوازیں آنے لگی۔ آوازیں کیا تھیں کہ دجانہ ہم آپ کا گھر چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ دجانہ نے پوچھا کیوں؟ انہوں نے کہا شیطانی قوتوں نے کہا اس لیے جا رہے ہیں کہ اب تمہارے جسم کے ساتھ حضور کا لکھا ہوا نقش آ چکا ہے۔ حضرت دجانہ رات کو وہ نقش اتار کر اپنے سرانے کے نیچے رکھ دیتے، لیکن حضرت دجانہ وہ ہستی تھیں کسی بھی میدان کے اندر شامل ہوتے، جنگ کے اندر شامل ہوتے، جہاد کے اندر شامل ہوتے
تو وہ نقش ان کے ساتھ ہوتا، اللہ اس نقش کی برکات سے حضرت دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فتح اور کامیابی عطا فرماتا۔ اتنا یقین پختہ رکھیں، یہ ہے نصیحت، اس سے بڑھ کر اور کیا ملے گا آپ کو؟ میں اگر آپ کو یہ نصیحت کروں کہ کالا بکرا لے کے آئیں، اور میں یہ نصیحت کروں کہ ہزاروں روپے مجھے دیں، میں یہ نصیحت کروں لاکھوں روپے میرے اکاؤنٹ کے اندر ٹرانسفر کریں، یہ میں نصیحت کروں اتنے پیسے دیں گے تو پھر آپ کا کام ہوگا، پیسہ کام نہیں ہوگا۔ جو پیسے مانگ کر کام کرتے ہیں اللہ اس کی زبان کے اندر شفا نہیں رکھتا بلکہ شفا اٹھا لیتا ہے۔ جو اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں، محض انسانیت کی خدمت سمجھ کر کام کرتے ہیں، پھر اللہ ان کی زبان کے اندر تاثیر پیدا فرما دیتا ہے۔ جب وہ عمل دیتے ہیں، عمل کرتے ہیں، دم کرتے ہیں، اللہ اس کی زبان سے آنے والے کو شفائے کاملہ عطا فرما دیتا ہے۔ اس طرح کامل یقین رکھ کے سورۃ الکہف 11 مرتبہ اگر حاضری چاہتے ہیں 11 مرتبہ پڑھ کر، کوئی مریض ہے یا مریض نہیں ہے، آپ ویسے جنات کو حاضر کرنا چاہتے ہیں، 11 مرتبہ پڑھ کر گول دائرے کے اندر بیٹھ جائیں، نئے کپڑے پہنے، خوشبو لگا کر، خوبصورت لباس پہن کر، باوضو ہو کر گول دائرہ لگا کر بیٹھ جائیں۔ بیٹھنے کے بعد سورۃ الکہف کی اسی گول دائرے کے اندر 11 مرتبہ سورۃ الکہف کی تلاوت کریں، اللہ کے فضل و کرم سے حاضری بھی ہو جائے گی۔ جو بھی سوالات کرنا چاہیں گے، جو بھی ان سے کام لینا چاہیں گے، جائز کام، ناجائز نہیں، جائز کام پوچھنا چاہیں گے، میرے اوپر کس نے جادو کیا یہ بھی بتائیں گے، میرے اوپر کس نے یہ شیطانی قوتیں مسلط کی ہیں وہ بھی بتائیں گے، سارے سوالوں کے جواب۔ لیکن نیت خالص ہوگی، جائز مقاصد کے لیے ہوگی تو ضرور بضرور حاضری ہوگی۔ اور دوسرا آپ چاہتے ہیں کہ اس کا توڑ مکمل ملے، اگر آپ کے اوپر سالہ سال سے جادو کے اثرات ہیں تو روزانہ کی بنیاد پر صرف 3 مرتبہ سورۃ الکہف کو خاص الخاص عمل اول آخر 3 مرتبہ درود شریف کے ساتھ پڑھ کر پانی کے اوپر دم کر کے، جس مریض یا مریضہ کے اوپر سالہ سال سے اس قدر وہ بیماری کے اندر مبتلا ہو چکی ہے جادو کی وجہ سے، اثرات کی وجہ سے، 4 پائی ان کا مقدر بن چکی ہے، صرف اور صرف 21 دن تک اس کو پانی پلائیں، اللہ کے فضل و کرم سے دوسرے سے تیسرے دن وہ کھڑی بھی ہو جائے گی، کھڑا بھی ہو جائے گا، اس کا جسم بھی اوپن ہو جائے گا، بحال صحت بھی بحال ہو جائے گی، ساری شیطانی قوتیں ان سے معافی مانگ کر نکل جائیں گی۔ اگر نہیں نکلیں گے تو میں چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں جل کر راکھ ہو جائیں گی۔ اللہ آپ کو سلامتی ہی سلامتی عطا فرمائے، اللہ آپ کو ہر مقصد کے اندر، نیک مقصد کے اندر کامیابی عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔